قرآن مجید میں یہ لفظ آل جو ہے مختلف انبیاء کے ساتھ آیا، فرعون کے ساتھ بھی آیا، لیکن کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ اس کو استعمال نہیں کیا گیا، یعنی کہیں بھی آل رسول لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ البتہ آل محمد کا لفظ احادیث میں استعمال ضرور ہوا۔ اچھا جی، اہل بیت جو ہے وہ بنیادی طور پہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ اہل کا مطلب ہوتا ہے والے اور بیت کا مطلب گھر، تو اس کا سادہ سا ترجمہ ہم کرتے ہیں گھر والے۔ تو آج بھی ہم اپنے پاکستان بر صغیر پاک و ہند میں جب کہتے ہیں یار گھر والوں نے بھی جانا ہے، جب ہم اپنے دوستوں کی یا باہر مجلس میں بات کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ میری بیوی نے جانا ہے، ہم اپنی بیوی کا نام نہیں لیتے، لفظ بیوی کا استعمال نہیں کرتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یار گھر والوں نے بھی جانا ہے۔ اگر ہم اس طرح گرامیٹیکلی ہم ضمائر میں آ جائیں گے کہ جی یہاں پر چونکہ اس آیت میں جمع مذکر کو استعمال کیا گیا تو یہ ازواج مطہرات اس سے باہر نکل رہی ہیں، تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ پورے قرآن مجید میں آپ ثابت کر دیجئے کہ خواتین کے لیے نماز پڑھنا واجب ہے، آپ خواتین کے لیے روزے رکھنا ثابت کر دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ بفضلہ ومنہ وکرمہ۔ اہل بیت کون؟ یہ ایک ایسا موضوع ہے، بلکہ حساس موضوع ہے، جس میں ہر مسلمان کے جذبات یا کہہ لیجیے اس کی عقیدت وابستہ ہے۔ لیکن اہل بیت کون ہے، اس حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، جن کا آج میں اختصار کے ساتھ جو کچھ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، کوشش یہ کروں گا کہ ان غلط فہمیوں کا اور ان غلط مفاہیم کا ازالہ کر سکوں۔ میں کوشش کروں گا کہ کوئی بات اپنی طرف سے نہ کروں اور نہ ہی کوئی بات کسی عالم دین کی طرف سے کروں، یہاں تک کہ میں کوشش کروں گا کہ میں کوئی بات کسی صحابی کی طرف سے، تابعی کی طرف سے، محدث کی طرف سے، مفسر کی طرف سے، کسی امام کی طرف سے بھی کوئی بات آپ لوگوں کے سامنے نہیں رکھوں گا، اس لیے کہ میرا مخاطب مسلمان ہے، اور مسلمان چونکہ بٹے ہوئے ہیں مختلف تقسیم کے تحت، تو ہر مسلمان کا ایٹ لیسٹ قرآن مجید اور حدیث پر تو ایمان ہے۔ تو میں اہل بیت کون ہے اس حوالے سے اپنی بنیاد بناؤں گا قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اس میں سب سے بڑی غلط فہمی تو ایک جانب سے ایک بڑا پاورفل پروپیگنڈا، جیسے ہی اہل بیت کا نام ہمارے کانوں سے، ہماری سماعت سے ٹکراتا ہے، صرف خانوادہ علی رضی اللہ عنہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن اور سیدنا حسین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 افراد جن کے حوالے سے ایک بڑی غلط قسم کی ایک اصطلاح پنجتن پاک کی بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ علی کل حال اہل بیت کے حوالے سے یہ جو ایک سب سے بڑا مغالطہ ہے، اس کا میں آج آپ کے سامنے ازالہ کرنا چاہوں گا۔ لفظ، اچھا یہ بات ذہن میں رہے کہ آل اور اہل، اس کے ساتھ اور بہت ساری اصطلاحات موجود ہیں، میں ان تمام اصطلاحات کا ذکر نہیں کر رہا، میں صرف بات کروں گا آل اور اہل۔ چونکہ اردو داں طبقے میں آل رسول کا لفظ بڑا مشہور ہے اور اسی طرح اہل بیت کا لفظ بڑا مشہور ہے، تو یہ دونوں الفاظ آل اور اہل، یہ دونوں الفاظ تقریباً گرامیٹیکلی اگر بات کروں، لغوی طور پر بات کروں تو آپس میں تقریباً ہم معنی ہیں، لیکن پھر بھی اس کے کچھ استعمال کے اعتبار سے میں کچھ آیات اور کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ لفظ آل کا مطلب جو ہے وہ گھر والے اور ماننے والے، یہ 2 باتیں ذہن میں رکھ لیجئے بس۔ آل کیا مطلب ہے؟ آل کا گھر والے اور ماننے والے۔ لفظ آل جو ہے وہ قرآن مجید میں تقریباً 25 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور ہر مرتبہ کسی نہ کسی مشہور اور معروف شخصیت کے نام کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ 14 مرتبہ فرعون کے ساتھ، 4 مرتبہ لوط علیہ السلام کے ساتھ، 1 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، 2 مرتبہ یعقوب علیہ السلام کے ساتھ، 1 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، 1 مرتبہ ہارون علیہ السلام کے ساتھ، 1 مرتبہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ، 1 مرتبہ سیدہ مریم علیہ السلام کے والد عمران کے ساتھ آیا۔ اچھا، چونکہ لفظ آل کا ایک مفہوم اہل تشیع جو بیان کرتے ہیں عرف عام میں یہاں پر اس حوالے سے بھی کچھ ایک تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ اہل تشیع کے جتنے ثقہ
ان کے نزدیک جو مصادر ہیں وہ بھی آل کا لفظ کثرت کے ساتھ قوم اور پیروکار کے مفہوم میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یہ مشہور شیعہ مفسر ہیں ملا مقبول دہلوی، وہ لکھتے ہیں اور تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے فرعون والوں کو ڈبو دیا۔ آپ چیک کر لیجئے گا اس کو۔ اسی طرح یہ ملا فتح علی کاشانی ہے، فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ کی تفسیر میں کیا لکھتے ہیں؟ از اتباعی و متعلقان فرعون، یعنی فرعون کے متبعین اور متعلقین سے۔ تو ان دو آیات میں اہل تشیع کی جو مصادر سے جو بات میں نے ترجمے نقل کیے، ان سے تو متبعین اور متعلقین جو ہیں وہ سب اس کے سامنے آ رہے ہیں۔ اچھا، ایک بات جو بڑی حیران کن ہے ہمارے لیے سمجھنے والی ہے کہ قرآن مجید میں یہ لفظ آل جو ہے مختلف انبیاء کے ساتھ آیا، فرعون کے ساتھ بھی آیا، لیکن کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ اس کو استعمال نہیں کیا گیا، یعنی کہیں بھی آل رسول لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ البتہ آل محمد کا لفظ احادیث میں استعمال ضرور ہوا۔ آئیے سب سے پہلے لفظ آل کے حوالے سے قرآن مجید کی کچھ آیات جو ہیں وہ تو ہم نے 2 آیات تو دیکھ لی ہیں، آئیے ذرا کچھ احادیث کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث ہے سنن ابی داؤد اور ابن ماجہ کی، فَأَطَافَ بِآلِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نساء کثیر یشکون ازواجہن، اور مدینے کی بہت زیادہ عورتیں جو تھیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آئیں۔ آپ احادیث کی اس حدیث میں کتاب النکاح کی حدیث ہے، آپ جا کے دیکھیے، ہر مترجم نے یہی ترجمہ کیا ہے کہ مدینے کی اکثر عورتیں اپنے شوہروں کی شکایات کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آئیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ، بھائی محمد کی بیویوں کے پاس بہت زیادہ عورتیں آئی ہیں، یشکون ازواجہن، اور وہ اپنے شوہروں کی شکایات کرتی ہیں۔ اسی طرح سیدہ عائشہ کی ایک روایت ہے، ان کن آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگرچہ ہم تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے حوالے سے، لَنَمْكُثُ شَهْرًا مَا نَسْتَوْقِدُ بِنَارٍ، مہینے گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ ان ہوا الا التمر والماء، کھجور اور پانی کے علاوہ کچھ نہیں ملتا تھا۔ صحیح مسلم کتاب الزہد کی حدیث ہے۔ سیدہ عائشہ کی ہی حدیث ہے، ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خبز شعیر یومین متتابعین، 2 دن ایسے مسلسل نہیں گزرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے گندم یا جو کھائی ہو، حتی قبض رسول اللہ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ صحیح مسلم کتاب الزہد کی حدیث ہے۔ اسی طرح اور بھی حدیثیں اس میں موجود ہیں۔ ایک حدیث جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن آل محمد، کہ اللہ کے نبی سے کسی نے پوچھا آل محمد کے بارے میں، فقال آل محمد کل تقی، ہر متقی جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہے۔ تو بیویاں اور ماننے والے، پھر وہی 2 باتیں ہمارے سامنے آ گئے۔ اچھا، میں آپ کو اس حوالے سے بڑی ایک زبردست ایک دلیل دیتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک درود کے الفاظ ہیں۔ صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، ہم سب کو یہ یاد ہے۔ اب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ جو آل محمد لفظ کی وضاحت کی ہے، یہ حدیث معطا میں بھی ہے اور صحیح بخاری میں بھی ہے۔ یہ اور راوی اس کے حمید الساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہم قالوا، کہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، کیف نصلی علیک، ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا، قولوا، کہ تم لوگ کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ۔ یہاں اللہ کے نبی نے خود آل محمد کی وضاحت کر دی کہ یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم۔ ابراہیم کے ساتھ اسی طرح لفظ آل کا استعمال کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام کے ساتھ ازواج یعنی بیویاں اور ذریتہ یعنی اولاد۔ تو یہاں پر ایک اور اضافہ ہو گیا، بیویاں، ماننے والے اور اولاد، یہ 3 باتیں اپنے ذہن میں رکھیے گا۔
یہ ہو گیا لفظ آل۔ اب آئیے اہل بیت کے حوالے سے۔ اچھا جی، اہل بیت جو ہے وہ بنیادی طور پہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ اہل کا مطلب ہوتا ہے والے اور بیت کا مطلب گھر، تو اس کا سادہ سا ترجمہ ہم کرتے ہیں گھر والے۔ تو آج بھی ہم اپنے پاکستان بر صغیر پاک و ہند میں جب کہتے ہیں یار گھر والوں نے بھی جانا ہے، جب ہم اپنے دوستوں کی یا باہر مجلس میں بات کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ میری بیوی نے جانا ہے، ہم اپنی بیوی کا نام نہیں لیتے، لفظ بیوی کا استعمال نہیں کرتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یار گھر والوں نے بھی جانا ہے۔ تو سننے والا کبھی بھی نہیں کہتا کہ گھر والوں سے کون مراد ہے بھائی، سب سمجھ جاتے ہیں گھر والوں سے مراد بیوی۔ یہ ہمارا عرف بھی ہے کہ اہل بیت سے مراد گھر والے یعنی بیویاں ہوتی ہیں۔ آئیے ذرا لفظ اہل کا قرآن مجید میں کیا استعمال ہے، ذرا کچھ اس بارے میں بھی ہم تھوڑا سا جان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، تاکہ اس لفظ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 121، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ یہاں پر من اہلکا سے مراد سیدہ عائشہ کا گھر ہے۔ مشہور جو شیعہ مفسر ہیں فتح اللہ کاشانی، وہ لکھتے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ کا مطلب ہے یاد کن اے محمد چوں با امداد بیرون شدی۔ اگر میں فارسی پڑھنے میں تھوڑی سی غلطی کر رہا ہوں تو معذرت کے ساتھ، چونکہ مجھے فارسی کا تلفظ اتنا اچھا نہیں آتا۔ از منزل عائشہ، لیکن مفہوم اس کا کیا ہے کہ محمد یاد کیجئے کہ جب آپ عائشہ کے گھر سے باہر نکل رہے تھے۔ یہ تفسیر منہج الصادقین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 311 پر یہ موجود ہے۔ اسی طرح سورہ یوسف آیت نمبر 25، قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم۔ عزیز مصر کی بیوی نے کیا شکایت کی تھی کہ ما جزاء، اس کو کیا سزا ملنا چاہیے، کیا بدلہ ملے، من اراد باہلک، جس نے تیری بیوی کے ساتھ غلط ارادہ کیا ہو، یا تو اس کو جیل میں ڈالا جائے یا اس کو سزا دی جائے۔ تو یہاں پر اس زمانے کا عرف وہ بھی اہل سے مراد بیوی لیتا ہے۔ سورۃ القصص، فلما قضا موسیٰ الاجل وصار بأہلہ، اور جب موسیٰ جو تھے اپنے واپسی پر، جو مدائن صالح سے واپسی پر جب آئے ہیں تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ نکلے، فآنس من جانب الطور نارا قال لأہلہ امکثوا، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا ذرا یہاں رکے رہو۔ یہاں پر امکثوا میں ایک اور نقطہ بھی موجود ہے کہ بیوی اکیلی تھی، لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جمع کے لفظ سے مخاطب کیا کہ تم رکی رہو یہاں پر۔ اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ شیعہ مفسر ابو علی فضل بن حسن الطبرسی وہ لکھتے ہیں کہ لأہلہ سے مراد وہی بنت شعیب کان تزوجہا بمدین، تفسیر مجمع البیان صفحہ نمبر 5 جلد نمبر 4، یہ تہران کی چھپی ہوئی ہے۔ تو وہ بھی اس سے مراد شعیب علیہ السلام کی بیٹی قرار دیتے ہیں، جن کے ساتھ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے شادی کی تھی، نکاح کیا تھا۔ وہ اس پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن بہرحال ہم ابھی فی الحال لفظ اہل کی بات کر رہے ہیں۔ شیعہ مفسر فیض اللہ کاشانی نے بھی لکھا وَصَارَ بِأَهْلِهِ بِامْرَأَتِهِ، یہ تفسیر صافی میں ہے صفحہ نمبر 260 جلد نمبر 2، کہتے ہیں وَصَارَ بِأَهْلِهِ یعنی اپنی بیوی کے ساتھ۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا۔ اسی طرح اہل کے الفاظ کی اور بھی کئی مثالیں، 20 آیات ہیں جس میں ہم یہ بات ہم بیان کر سکتے ہیں۔ لفظ اہل کے استعمالات حدیث میں ذرا دیکھ لیجئے۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کتاب التفسیر کی، سیدہ زینب کی شادی کے بعد جب اللہ کے نبی سیدہ عائشہ کے پاس تشریف لاتے ہیں تو سیدہ عائشہ نے عرض کیا، پوچھا تھا کیف وجدت اہلک، یہ سیدہ عائشہ نے کیا پوچھا تھا اللہ کے نبی سے، کیف وجدت اہلک، آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا، بارک اللہ لک، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا کرے۔ تو یہاں پر دیگر ازواج مطہرات نے بھی اللہ کے نبی کو سیدہ زینب سے نکاح پر انہی الفاظ میں مبارکباد دی، لفظ اہل کا استعمال کیا۔ یہ صحیح مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی آتی ہے۔ واقعہ عفق کے پس منظر میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر بات کی تھی اور کہا بھی لوگ جو ہے مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں اذیت دے رہے ہیں، تو اس وقت تہمت کس پر لگی تھی؟ سیدہ عائشہ پر لگی تھی۔ اس حدیث میں 2 مرتبہ اللہ کے نبی نے لفظ اہل کا استعمال کیا اور کہا اہلی، میری بیوی کے بارے میں، اور یہ سب جانتے ہیں، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ اہل تشیع کا نہ اہل سنت کا، کہ سیدہ عائشہ کے علاوہ کسی اور پر تہمت لگی ہو، سب سیدہ عائشہ کے بارے میں ہی کہتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر خود سیدہ عائشہ کو لفظ اہل سے یاد کیا۔ اسی طرح صحیح بخاری میں بھی بار بار یہی حدیث ریپیٹ ہوئی، وہاں پر بھی ملتا ہے، اور کچھ اور احادیث بھی ہمیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر سیدنا عثمان اور سیدہ رقیہ کی جب ہجرت حبشہ ہوئی تھی تو اس وقت اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ بھائی ان عثمان اول من ہاجر الی اللہ باہلہ بعد لوط، عثمان
جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اپنی بیوی کے ساتھ لوط علیہ السلام کے بعد، اور یہ سب اس پر متفق ہیں تمام روافظ کے، اہل تشیع کے اور اہل سنت کے مصادر کے، سیدنا عثمان غنی نے سیدہ رقیہ کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ تو لفظ آل اور اہل ان دونوں کے قرآن مجید کے اور احادیث کے مفہوم تو ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ جی اس کا مطلب تین مطلب آ گئے، ایک بیوی، ایک ماننے والے اور ایک اولاد۔ اچھا، لفظ اہل جو ہے اس کا استعمال تقریباً ہر جگہ بیویاں ہیں، البتہ آل کے مفہوم میں بیویاں، ماننے والے اور اولاد شامل ہے۔ آئیے ذرا ایک سورۃ الاحزاب کی ایک آیت ہے جس پر سب سے زیادہ ڈسکشن کی جاتی ہے۔ یہ سورۃ الاحزاب کی جو آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے حوالے سے ہے، یہ آیت یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ یہ آیت پڑھیے، یقین کیجئے ان آیات میں 7 آیات ہیں۔ ان 7 آیات میں سب سے پہلی بات تو یہ سامنے آتی ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، ان کنتن، جن لوگوں کو عربی گرامر آتی ہے وہ تو بہت اچھی طرح سمجھ جائیں گے، جن کو نہیں آتی میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ ان 7 آیات میں 28 ایسے صیغے استعمال ہوئے ہیں، وہ فارمیٹس استعمال ہوئے ہیں جو کہ پلورل وومنز کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کنتن تم سب کی سب، تردنا یہ بھی، اسی طرح فتعالینا یہ بھی جمع مؤنث کا صیغہ ہے، امتعکن یہ بھی جمع مؤنث کا صیغہ ہے، ضمیر ہے، واسرحکن یہ بھی جمع مؤنث کے لیے ضمیر استعمال ہوئی، کنتن تردن اللہ ورسولہ فإن اللہ اعد للمحسنات، یہ دیکھیے للمحسنات کا لفظ بھی بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی کی بیویاں یہاں پر مراد ہیں، من کن یہ بھی جمع مؤنث کا لفظ ہے، یا نساء النبی، اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی صراحت کے ساتھ کہا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی عورتوں، گھر والیوں، من یاتی من کننا پھر جمع مؤنث کا صیغہ، یضاعف لہا، یہ لہا جو ہا ضمیر ہے یہ مؤنث کی ضمیر ہے، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، ومن یقنط من کننا یہ بھی جمع مؤنث کا لفظ ہے، وتعمل یہ بھی مؤنث کا صیغہ ہے، نؤتیہا یہ بھی مؤنث کا صیغہ ہے، اجرہا مؤنث کا صیغہ ہے، واعتدنا لہا مؤنث کا صیغہ ہے، رزقا کریما، یا نساء النبی پھر دوبارہ اے نبی کی بیویوں یا اے نبی کی گھر والیوں، لستن جمع مؤنث کا صیغہ ہے، کاحد من النساء ان اتقیتن جمع مؤنث کا صیغہ ہے، فلا تخضعن جمع مؤنث کا صیغہ ہے۔ یعنی اس آیت میں مکمل طور پر جو خطاب ملتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو خطاب کیا۔ صرف ایک آخری آیت آتی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ بھئی اللہ تعالیٰ اہل بیت سے ناپاکی کو دور کرنا چاہتا ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ لیکن دلیل کیا بولی جاتی ہے کہ یہاں پر انکم، یہاں پر جمع مذکر کا صیغہ آ گیا جی۔ بھائی پیچھے ساری آیات میں جمع مؤنث کا صیغہ تھا، صرف ایک ہی آیت تھی انکم اور یطہرکم، ان دونوں میں مذکر جمع مذکر کا صیغہ استعمال ہوا، تو معلوم ہوا جی کہ جمع مذکر کے صیغے میں یہ اب یہاں پر بیویاں مراد نہیں ہیں بلکہ صرف اور صرف خانوادہ علی مراد ہے۔ تو بہرحال اس پر الزامی جواب کے طور پر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مراد نہیں ہیں تو پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا وہ کیسے شامل ہو سکتی ہیں؟ وہ بھی تو پھر مؤنث ہیں، ان کو بھی شامل نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ مفہوم غلط کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد وذکرنا، پھر جمع مؤنث کا صیغہ، پھر اللہ کے نبی کی بیویوں سے خطاب کیا جا رہا، ما یتلا فی بیوتکن، اور جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی آیات سے۔ تو ان آیات کو اگر غور سے پڑھا جائے، آپ جائیے آپ کے گھر میں جو بھی ترجمہ قرآن موجود ہے آپ اس کو
بغور پڑھیے تو آپ کے سامنے چند نکات آئیں گے جو میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو میں نے کر دی کہ اس میں 28 مرتبہ وہ ضمائر اور افعال جمع مؤنث کی مناسبت سے استعمال کیے جا رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ان آیات میں ایسا کوئی قرینہ نہیں پایا جاتا کہ ازواج مطہرات کو اہل بیت سے خارج کیا جائے۔ نمبر 3، اس آیت کی جو مناسبت سے جو احادیث بیان کی جاتی ہیں وہ تقریباً 10-12 احادیث مختلف کتابوں میں ہیں، وہ تمام کی تمام احادیث کو آپ پڑھ لیں، ان تمام احادیث میں ایسا کوئی لفظ نہیں پایا جاتا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ، سیدنا علی، سیدنا حسن و حسین کو بلایا ہو اور ان کو اپنی چادر تلے جگہ دی اور مطلب ان کے لیے دعا کی۔ تو ان احادیث میں ایسا کوئی قرینہ نہیں ہے کہ ازواج مطہرات کو اس میں سے باہر نکال دیا گیا ہو۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک بات اور بھی کی جائے، اگر ہم اس طرح گرامیٹیکلی ہم ضمائر میں آ جائیں گے کہ جی یہاں پر چونکہ اس آیت میں جمع مذکر کو استعمال کیا گیا تو یہ ازواج مطہرات اس سے باہر نکل رہی ہیں، تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ پورے قرآن مجید میں آپ ثابت کر دیجئے کہ خواتین کے لیے نماز پڑھنا واجب ہے، آپ خواتین کے لیے روزے رکھنا ثابت کر دیجئے۔ خواتین پر تو روزے فرض ہی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب، کیا الفاظ ہیں؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہاں بھی جمع مذکر کی ضمائر استعمال کی جا رہی، اس کا مطلب ہے کہ عورتوں کو تو روزہ رکھنا نہیں چاہیے۔ پھر حج ثابت کر دیجئے کہ حج مردوں کے علاوہ عورتوں پر بھی فرض ہے۔ زکوٰۃ کا حکم ثابت کر دیجئے کہ مردوں کے علاوہ عورت پر بھی ہے۔ میرے بھائی سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ قرآن مجید نے ہر جگہ جمع مذکر کا صیغہ استعمال کیا، عورتیں اس میں آٹومیٹیکلی شامل ہیں، اس میں یہ ہر جگہ ایسا ہوتا ہے، یہ ہر دنیا کے ہر ادب میں، ہر زبان میں ایسا ملتا ہے۔ میرے پاس وقت نہیں، ادروائز میں آپ کو اردو کی، انگلش کی، فرنچ، اٹالین، دنیا کی دیگر زبانوں کی بھی مثالیں دیتا کہ وہاں بھی وہ لوگ جب کمبائنڈ بیٹھے ہوں لوگ تو وہ یوں کہتے ہیں۔ بتا دیجئے کہ عورت کے لیے کوئی لفظ انگلش میں الگ سے استعمال کیا جاتا ہو، تو یہ چیز سمجھنے والی ہے ہمارے پاس۔ اس کے بعد اس میں ہم یہ کہتے ہیں جو چیز ہماری سمجھ میں جو ہمیں سمجھنی چاہیے، جو چیز وہ یہ ہے کہ اصل تو جو بات اصولی طور پر کہی جا سکتی ہے، اہل بیت ازواج مطہرات ہیں، الحاقی طور پر اولاد رسول اور آپ کے متبعین بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن و حسین اہل بیت میں شامل نہیں ہیں، ہم یہ نہیں کہتے۔ ہم کہتے ہیں کہ اولاد رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیاں، ان کی اولادیں سب اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن قرآن کی روح سے اہل بیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، اور احادیث میں الحاقی طور پر جو دعائیہ طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات ہیں، اس میں ہم کہتے ہیں کہ الحاقی طور پر اور طبعاً اولاد رسول بھی اس میں شامل ہیں۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔